میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو جہاد ہے نا، جہاد قرآن مجید میں، اس کو اللہ نے اس کی بہت زیادہ فضائل بیان کی ہیں، بہت زیادہ فضائل. اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بعض لوگ قرآن کی آیتوں کو غلط فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کسی کو قرآن کی آیت سناؤ، مجھے تو لوگ آ کے سناتے تھے کہ آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف علم جہاد کیوں بلند نہیں کرتے، اور پھر یہ دلیل کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑو. تو یہ بے موقع دلیل ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا کہ قرآن کہتا ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو. اب آپ بتاؤ کیا قرآن کا یہ مقصد ہے کہ جس کافر کو بھی جہاں پاؤ قتل کر دو؟ مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں یہ کسی کافر قوم سے تمہاری لڑائی ہے اور ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو جائے تو یہ اس کے لیے ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا. تو نبی تو خود قرآن پر یعنی نبی تو خود قتل نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے. تو بعض لوگ خوب سمجھ لیں اس وقت جہاد کی آیتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کو ایسی جگہوں پہ جھونک دیں گے. ایک صاحب آئے کہنے لگے آپ ہمارے خلیفہ کے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہاں سے تمہید شروع کی کہ دیکھو خلافت قائم کرنا فرض ہے یا نہیں. جی ہے. کیسے ہوگی؟ جی جہاد سے ہوگی. تو امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے. تو آپ ہمارے امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں. تمہارے امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں. یہی کہاں سے نتیجہ نکالا؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو کوئی بھی اٹھ کے بولے کہ جہاد فرض ہے اور خلافت قائم کرنا فرض ہے لہذا امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں، تو اب یہ امیر ہے لہذا اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں. تو ہر آیت کا ایک مفہوم ہوتا ہے. تو اس لیے میں ابھی اس جہاد کے شرعی احکام کی گہرائی میں نہیں جا رہا کیونکہ میرا بھی آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے. اس پر میں کئی بار پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جہاد کہاں فرض ہے، کہاں حرام ہے، کہاں مستحب ہے، کہاں فرض عین ہے، کہاں فرض کفایہ ہے. یہ ساری ڈیٹیل میں بیانات میں کر چکا ہوں. میں ابھی تو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ جہاں جہاد فرض ہوتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے اپنی جان اور اپنے مال کو جنت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں. یہ ایک صفت اللہ نے بیان کی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو وہ جہاد کرتا ہے یا جہاد کی نیت کرتا ہے کہ جہاں موقع ہوگا میں اللہ کی راہ میں لڑوں گا. آگے اللہ نے صفت بیان کی التائبون العابدون. یہ صفات آج کل مسلمانوں میں شارٹ چل رہی ہیں. التائبون توبہ کرنے والے، جن لوگوں کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ تم اپنی جان میرے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت. تو اللہ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں؟ ان کی پہلی صفت ہے التائبون، یہ توبہ کرتے ہیں. اگر اللہ یہ کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خطا ہوتی ہی نہیں ہے، کتنا مشکل کام ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تھوڑا سا ہوں کر دو. اگر اللہ کہتے بھائی دیکھو گورنمنٹ کہتی ہے اچھا شہری وہ ہے جو کبھی بھی ملکی قوانین کو توڑتا نہیں ہے، یہی اچھا شہری ہوتا ہے نا. لیکن اللہ اچھے مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں بیان کر رہے جو کبھی ہمارے حکم کو توڑتا ہی نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے یہ گوشت پوست کے بنے ہوئے لوگ ہیں اور میں نے اتنی زندگی دی ہے کہ کبھی نہ کبھی ان سے میرا حکم ٹوٹے گا. اس لیے اللہ نے اہل جنت کی صفت یہ نہیں بیان کی کہ یہ میرا حکم توڑتے ہی نہیں ہے کبھی، بلکہ قرآن نے کہا التائبون، اگر ٹوٹ جائے حکم تو یہ اس پر اصرار نہیں کرتے، یہ توبہ کرتے ہیں. اسی بات کو اللہ نے سورہ آل عمران میں ایک اور انداز سے، اس سے بھی زیادہ دلچسپ انداز سے بیان کیا. قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
فرمایا اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی مسافت زمین اور آسمان سے زیادہ، جو ہم نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ وہ کون نیک لوگ ہیں؟ ان کی صفات میں اللہ نے ایک صفت بیان کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، جب ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور یہ اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ دیکھو عربی اردو میں بھی ایک لفظ ہے ان کا معنی ہے اگر۔ دیکھو شادیوں کے علاوہ بیان چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ گواہ بن جاؤ، گواہ رہنا۔ یہ شارٹ کلپ والوں کا کی اپنی ٹھڑک ہے، یہ جو شارٹ کلپ بناتے ہیں نا، چاہے یوٹیوب پہ یا ایک شارٹ کلپ کے نام سے آج کل ایک الگ بھی اپلیکیشن آئی ہوئی، یہ ان کی اپنی ٹھڑک ہے۔ اب ہم نے بہت سارے میں نے آج صبح سے جمع کیے ہیں جنہوں نے یہی کام کیا ہوا ہے، تو میں نے وہ امریکہ میں ایڈمن کو بھیج دیے کہ ان کو اسٹرائک دو، نہ آئیں تو ان کو اڑا دو سالوں کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے، اڑا دو سالے کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ مولانا عبد الحفیظ مولانا مکی صاحب جو ہیں حرم میں، ان بیچاروں کو کتنا بدنام کیا ہوا ہے، پورے ان کے بیانات اصلاحی ہوتے ہیں، وہاں سے وہی چیزیں بھی میاں بیوی لے کے نا اسی کے کلپ بنا کے بس وائرل ہو رہے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ تو والذین اذا فعلوا فاحشہ، اچھا یہاں ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اسرعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت اور مغفرت کی طرف دوڑو، یہ لفظ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں نا کہ جنت کی طرف جاؤ۔ دیکھو ترغیب دینے کے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں، اللہ یہ کہہ سکتے ہیں جنت کی طرف آؤ، یہ بھی لفظ صحیح ہے۔ اذهبوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ، اذهبوا کا معنی جاؤ، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اسعوا، دوڑو جنت کی طرف، یا اسرعوا جلدی جلدی جاؤ، یہ بھی نہیں کہا۔ سارعوا، سارعوا نا باب مفعلہ ہے، عربی میں باب مفعلہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے جب کسی دوسرے کے مقابلے میں آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو نا تو یہ باب مفعلہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ضرب یضرب کا معنی مارا، ضارب یضارب مضاربتاً، ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کو مارا، اس نے ایک لگایا تو آپ نے مقابلے میں دوسرا لگایا، پھر اس نے ایک لگایا پھر آپ نے لگایا، پھر تیسرا جب اس نے لگایا تو آپ لگانے کے قابل رہے نہیں، ٹھیک ہے۔ مقابلہ جہاں ہوگا نا تو باب مفعلہ۔ تو قرآن جنت کی طرف جانے کے لیے جو موٹیویٹ کر رہا ہے نا، تو جنت کی لالچ کیسے پیدا ہوگی اس کا طریقہ بھی اسی صیغے میں قرآن نے بتا دیا کہ جب تک کسی چیز میں کمپٹیشن نہیں ہوتا آدمی میں جوش پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ جو آج دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ضرورت تو اتنی نہیں ہے جتنا کمانے کی فکر کی جا رہی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون، اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی تعریفیں بہت کرتے ہیں، وہ بات بات پہ اللہ کی تعریف۔ پہلے آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی غریب سے غریب آدمی سے بھی آپ خیریت پوچھتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کا بہت فضل ہے، یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا۔ پھر بعد میں اپنے دکھڑے بھی سناتا تھا کہ جیب کٹ گئی، یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، شروع میں کیا بھائی اللہ کا بہت فضل، اب آہستہ آہستہ یہ رواج آتا جا رہا ہے، بات ہی شکایتوں سے شروع، اور بھائی کیسے حالات چل رہے ہیں، اب کیا کریں، سمجھ رہے ہیں نا، اب چھوڑا ہے، بچے میں ہیں بس، مرے نہیں، بس یہ شکر کرو، ڈپریشن سے میرا تو دماغ کی رگ پڑ جائے، یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے الحامدون، اللہ کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں۔
پانی پینے کے بعد الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا، خدا کی قسم کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھانے کے بعد اس دعا میں اللہ نے لذت رکھی ہے. تمام تعریفیں. دیکھو غیر مسلم کھاتا ہے آپ کو تھینک یو کہے گا، بنانے والے کا شکر ادا نہیں کرے گا. وہ برگر کھائے گا، جس نے کھلایا اس کو تھینک یو کہہ دے گا، حالانکہ پیسے بھی دے رہا ہے اس کو، تھینک یو کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی اس کو تھینک یو اور یہ بھی اس کو تھینک یو. تھینک یو کا تبادلہ ہو رہا ہے. اس نے پیسے دیے، کوئی احسان نہیں کیا، پیسے دے دیے نا، بدلہ دے دیا احسان کا، اور اس نے پیسوں کے بدلے میں اس کو برگر دے دیا. تھینک یو بنتا ہے؟ پھر بھی تکلف میں تھینک یو. اور جس کا بنتا ہے تھینک یو اس کا کوئی تذکرہ غیر مسلم کی زبان پہ نہیں ہوتا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، قرآن کہتا ہے یہ ان درختوں کو تمہارے ہاتھوں نے تھوڑی بنایا ہے. یہ جو برگر آپ کھا کے برگر جیسے بن رہے ہو، یہ گندم تو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ تو اس نے پیدا کی اپنی طاقت اور قدرت سے. ما کان لکم، تمہارے بس میں نہیں تھا. وہ پیاز جو اس میں ڈلا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا. ایک ایک چیز، گوشت اللہ نے بنایا، ہر چیز. مجھے نہیں پتا برگر میں آج کل کیا کیا ڈل رہا ہے، جو چیزیں ہیں ہو سکتا ہے لوگ اس پہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ اس کو پورا برگر بھی 3 پارٹس بتائے برگر کے، جو اہم چیز تھی وہ تو بتائی نہیں. تو ہمیں بس اتنا سائنسی معلومات برگر کے بارے میں پتا ہے کہ برگر کھا کے آدمی کیسا بن جاتا ہے برگر جیسا بن جاتا ہے. ایسے دباؤ تو دب جائے گا وہ آرام سے. جو پراٹھے کھانے والا ہے اس کو دباؤ گے دبے گا نہیں. وہ سمجھ رہے ہیں نا، بولے گا آگے سے وہ کہ کیوں دبا رہا ہے بھائی تو. صحیح ہے نا. تو ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اللہ کہتے ہیں یہ میرا شکر نہیں ادا کرتے. تو مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو مسلمان کو کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو یہ دعا میں آتا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، اور جس نے ہمیں پلایا. اور سب سے مزے کی بات یہ، کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق دی شکر کی. وجعلنا مسلمین، ہمیں اس نے فرما بردار بنا دیا، مسلم بنا دیا کہ آج اس کی نعمت کھا کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا احسان ہے اس کا. کتنا مزہ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے، ذهب الظما، آپ یہ دعا کرتے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. ایسی خاندانی دعا ہے، ایسی خاندانی دعا. ذهب الظما، پیاس چلی گئی. یہ کس کا شکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا. میرے رب نے میری پیاس دور کر دی. وبتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر اعمال میں لکھ دیا گیا. مزے ہی مزے ہیں نا. یا تو یہ ہوتا اللہ کہتے روزے کا اجر جب لکھوں گا جب پیاس کنٹینیو رہے تیری، یہ بجھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے، پھر روزے کا اجر لکھوں گا. ابھی تو تو نے کھا لیا نا، اب کیا، اب تو مزے ہو گئے نا تیرے. بلکہ روزے دار کو جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ تو عام آدمی کو آتا بھی نہیں ہے. للصائم فرحتان، حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی عند الافطار، جب وہ کیا کرتا ہے افطار، اور ایک خوشی قیامت میں جب اجر ملے گا. اور یہ جو روزے میں افطار کی خوشی ہے، یہ خوشی بھوکے جو بھوک کی حالت میں کوئی غیر مسلم کھانا کھائے اسے وہ خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں بھی 2 خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں. یہ صرف کھانے کی خوشی نہیں ہوتی کہ پکوڑے کھا رہا ہوں، سموسے کھا رہا ہوں، کھجور کھا رہا ہوں. یہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ کھا بھی کس کے حکم پہ رہا ہوں، اللہ. اب وہ مجھے کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. جس کا اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اس کو افطار کی خوشی اتنی زیادہ ہوگی. تبھی تو میں وہ پشاور والے اپنے پٹھان دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا، بڑا مزہ آتا ہے مجھے. وہ اتنا، اس نے جس درد سے یہ بات کہی تھی نا. ہم بیٹھے ہوئے کھانے پہ پشاور میں، ہمارے ایک پٹھان دوست، انہوں نے میری دعوت کی. دوست بھی نہیں تھے، بس ایسے ہی تعلق تھا. تو تھے بڑے مالدار. اب ہم دعوت پہ گئے تو بڑے چرغے پڑ گئے جو بھی ان کے ہوتے ہیں پٹھانوں کے. تو آپ کو پتہ ہے دمبے کھائے ہیں کبھی؟ پورے نا دمبے چربی کے ساتھ.
اب وہ تھے بھی اچھے خاصے پیسے والے, عمر بھی ان کی زیادہ ہو چکی تھی, کئی لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے چاچا ماما, بہت سارا بڑا خاندان نا, کیونکہ دادا کے بچے زیادہ تو خاندان کیا ہو گیا بڑا. آج میں اعتراضات والی بات سن رہا تھا نا, ایک کلپ میرے کو, میں نے بتایا میرے اتنے بچے ہیں تو ماشاء اللہ سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, یہ تو رزق تو اللہ دیتا ہے. اس پہ غیر مسلم نے ایک کمنٹ کیا نیگیٹو, اس نے نیگیٹو کمنٹ کیا کہ مسلمانوں کو دیکھو کیسے پاگل ہو گئے ہیں, اس پہ بھی ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں, یہ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. حالانکہ مولوی کیسی حماقت والی باتیں کر رہے ہیں, اس غربت کے دور میں اس کے اتنے بچے. جب اس غیر مسلم ایک نیگیٹو کمنٹ کیے تو پھر نیچے دھڑا دھڑ اس کی تائید میں نیگیٹو کمنٹس, پوری لائن لگی ہوئی نا نیگیٹو کمنٹس کی, کہ ان کو دیکھو ان کو دیکھو ان کو دیکھو, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا. ایک نے جو بہت ہی پازیٹیو کمنٹس کیے, اس نے یہ کیا کہ بھائی تم پال سکتے ہو, ہر آدمی نہیں پال سکتا. بہت زیادہ یعنی احترام کہ آپ میں یہ اللہ نے صلاحیت دی, ہر آدمی نہیں پال سکتا. تو میں سوچ رہا تھا دیکھو کیسا دماغ خراب کیا ہے نا, کہ جو چیز آپ کے لیے گفٹ تھی خدا کی طرف سے, یہب لمن یشاء, جو اللہ نے آپ کو گفٹ دی اولاد, اس کی کمی پہ کیا کر رہے ہیں فخر, یعنی تحفے کم لو. ٹھیک ہے نا, وہ وہی بہانے کہ پالیں گے کیسے اور یہ سب چیزیں, یہ بھی ٹاپک نہیں ہے. تو میں اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسی ذہن سازی ہوئی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, آج سیٹنگ بھی تھوڑی آؤٹ ہوئی ہے. ہاں تو وہ جو تھے نا, کھانے میں ہم بیٹھے ہوئے تو بات چل پڑی, آپ کو پتہ ہے جب وہ خود ہی چھیڑ دیتے لوگ, اب آٹو پہ ہو گئے ہیں شادیوں پہ نا, اب میں نہیں چھیڑتا, لوگ چھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے, آٹو پہ ہو گئے ہیں نا لوگ. ٹھیک ہے, تو کہیں بات شروع ہو گئی تو کسی نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا, آپ نے شادیاں کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے لذت صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. وہ اتنے درد سے اس نے یہ بات کہی نا, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. واقعی صحیح بات ہے. بھوک اور پیاس کے بعد اللہ کے لیے جب انسان روزہ افطار کرتا ہے اور آخر میں یہ دعا پڑھتا ہے, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, یہ مزہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے. یہ آپشن اللہ نے, یہ لذت, یہ دعا کی لذت اللہ نے صرف مسلمان کو دی ہے. پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئیں, اور اللہ کے ہاں میرا اجر لکھ دیا گیا. اللہ اس اجر کو ضائع تھوڑی کرے گا جو آپ نے کیا ہے. تو اللہ نے صفت بیان کی, بس میں بیان ختم کر رہا ہوں. الحامدون, کہ ہمارے نیک بندے ہماری تعریف بہت کثرت سے کرتے ہیں. تو اٹھتے بیٹھتے اپنے کلام کا حصہ بنا لیں اللہ کی تعریف. جنت میں بھی جنتی یہی کریں گے, بات بات پہ اللہ کی تعریف, بات بات پہ اللہ کی تعریف. تو عادت بنا لیں, جب کوئی پوچھے کیا حال ہے, بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے, کیسے ہی حالات ہوں, کیسی طبیعت ہے, الحمدللہ اللہ کا فضل. جیسے پیغمبر ہر بات کو کس کی طرف لے کے جاتے تھے, اللہ کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں جب بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بیمار بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا بھائی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو ٹھیک بھی وہی کرتا ہے. بیماری کا کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں ٹھیک کون کرتا ہے, اللہ. وجہ کیا ہے کہ بیمار کرنا یہ کوئی تعریف کا عمل کہلاتا نہیں ہے, ٹھیک کرنا تعریف والا عمل کہلاتا ہے. تو نسبت ٹھیک کرنے کی اللہ کی طرف کی جا رہی ہے, بیماری کی اپنی طرف. جنات بھی بڑے ہوشیار ہیں, دیکھو انہوں نے بھی یہ بات کی سورہ جن میں, انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. کہنے لگے بھائی نبی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اللہ نے کسی کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ نے پیغمبر کو, بعض دفعہ اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں حجت تمام کر کے عذاب دینے کے لیے, کہ ان پر حجت تمام کرو پھر ختم کرو ان کو. تو یہ تو شر ہو گیا نا. تو جنات یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے بندوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے یا خیر کا, یا دونوں جگہ اللہ کا نام نہ لیتے.
کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا دنیا والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, پیسو وائز استعمال کرتے ہیں, فعل مجہول, شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا. نا 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 نا, جہاں شر کی بات آئی فاعل کو حذف کر لیا, پیسو وائس کے طور پہ بیان کیا گیا. جہاں خیر کی بات آئی اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. انا لا ندری, جنات کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. اشر ارید بمن فی الارض, زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جنات اتنے ہوشیار ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ یہ عاملوں کے قبضے میں آ سکتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں؟ عامل اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ کلام میں اس کو اتنی تمیز ہو کہ کس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے, وہ تو پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو اتنی ذہین مخلوق اس کے قبضے میں آئے گی؟ یہ تو بے وقوف لوگ